حضرت عمر فرمانے لگے کہ وہ کون بندہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی نہ میں نے کبھی نام پوچھا اور نہ اس نے کبھی نام بتایا، بس وہ آتا دروازے میں دستک دیتا اور کہتا بی بی پردہ کر لیں، بوڑھی اماں پردہ کر لیں، مجھے کام کرنا ہے۔ میں گھر کے اندر چلی جاتی، وہ گھر کی صفائی کر دیتا، کرنے کے بعد گھر کا کام ختم کرنے کے بعد مجھے آواز دے دیتا، دروازہ نوک کر دیتا تو میں باہر آ جاتی کہ میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر چلا جاتا، میں باہر آ جاتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے دن تہجد کی نماز پڑھ کر آئے، صبح کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ کر آئے، دیکھے یہ بندہ ہے کون، یہ بندہ ہے کون جو بوڑھی عورت کا کام کرتا ہے۔ آئے اور آ کر دستک دیے، کہے میں کام کرنے آیا ہوں۔ حضرت بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میرے گھر کا کام تو ہو گیا، ایک بندہ آیا تو وہ کام کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر بھی حضرت عمر تھے، انہوں نے کہا میں بھی پتہ لگاؤں یہ بندہ ہے کون۔ اگلے دن عشاء کی نماز پڑھ کر اس بوڑھی عورت کے گھر کے راستے میں بیٹھ گئے اور یہ طے کر لیا آج پتہ لگا کر رہوں گا یہ بندہ ہے کون۔ جب رات زیادہ ہو گئی، سارے لوگ سو گئے، سارا سناٹا ہو گیا سارا علاقہ، تو ایک بندہ آتا ہے دبے پاؤں، اتنی آہستہ پاؤں سے آتا ہے کہ اس کے پاؤں کی، اس کے قدم کی آواز بھی نہیں آتی، دبے پاؤں آتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، کہا کہ کون ہو؟ تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کی آواز میں انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر ہوں، میں ابو بکر ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ اس بوڑھی عورت کا کام اتنی رات میں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاؤں میں، حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ ابوبکر کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا امیر المومنین آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اے عمر میں جوتا اس لیے نہیں پہنا کہ میں جب جوتا پہن کر آؤں گا، جوتے پہننے پر چلتے ہوئے جو جوتے کی آواز آئے گی، اس جوتے کی آواز سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، اتنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے میں خالی پیر میں آتا ہوں، ننگے پیر میں آتا ہوں، اور ننگے پیر میں آ کر آدھی رات میں اس بوڑھی عورت کے گھر کا کام کر کے جاتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ رسول کے صحابہ، اور ان کے نمونے پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہمارے اکابر، ہمارے علماء دیوبند تھے۔ مفتی عزیز الرحمان ان کے گھر کی ساری بوڑھی عورتیں بیواؤں مسکینوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ان کے گھر بازار سے ان کے گھر کا سودا لا کر دیتے۔ آج ہم میں سے اگر کوئی کر لے، ہم میں سے اگر کوئی کسی بوڑھی عورت کا، کسی بیوہ کا، کسی مسکین کی خدمت کر لے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگ جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، وہ خود جانتے ہیں، آپ لوگ بھی زیادہ جانتے ہوں گے کیا کیا باتیں کر، لگتا ہے کچھ نکالنے کا ارادہ ہے، لگتا ہے کچھ حاصل کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے خدمت کر رہا ہے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ الامان والحفیظ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پڑوسی ہے، پڑوسی ہمارا بیوہ عورت ہے، مسکین ہے، غریب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کریں۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میرے استاذ میاں جی اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گیا، بارش کا موسم تھا، تو میں جب گیا، یہ دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث تھے، اور میاں اصغر حسین یہ ان کی کتاب کی تجارت تھی، کتب خانہ تھا، کتاب بیچا کرتے تھے، اور کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، مالدار تھے، کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، لیکن ان کا مکان کچا تھا، مٹی کا کچا مکان تھا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میں بارش کے موسم میں ان کے گھر گیا، ان کا مکان کچا تھا کہ چھت سے پانی ٹپک رہی تھی، دیواریں ٹوٹ رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا حضرت آپ اتنے مالدار ہیں، اتنی حیثیت والے ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو پکا مکان بنوا سکتے ہیں، ہر سال کچا مکان رہتا ہے، ہر سال بارش کے موسم میں مکان سے چھت پانی ٹپکتے ہیں اور دیوار ٹوٹ جاتی ہے، پھر ہر سال اسے مرمت کرنی پڑتی ہے، بنوانی پڑتی ہے، آپ پکا مکان بنا لے تو سارے
پریشانی ساری پریشانی مشکلات ختم۔ تو حضرت میاں جی اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میاں شفیع تم نے بڑی اچھی بات کہی ہے، میں بڈھا ہو گیا، مجھے عقل کیوں نہیں آئی ایسی بات میں؟ کہیں واہ واہ کیا بات کہی ہے تم نے، میں بڈھا ہو گیا، مجھے اتنی عقل کیوں نہیں آئی، تمہیں آ گئی۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے کہ یہ بار بار کہنے کی وجہ سے مجھے شرم آنے لگی، بار بار کہنے کی وجہ سے مجھے شرم آنے لگی۔ تو حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے حضرت میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچا مکان بنوا دیتے تاکہ پریشانی سے بچ جائیں، پکا مکان بنوا لیتے تاکہ پریشانی اور مشکلات سے بچ جائیں۔ یہ کچا مکان پانی ٹپک رہا ہے، اور پکا مکان نہ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ مفتی صاحب فرمانے لگے کہ پکا مکان نہ بنانے کی حکمت کیا ہے مجھے بتا دیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو بار بار اصرار کرنے پر حضرت میاں جی اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میاں جی اصغر حسین میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور باہر گئے اور فرمایا کہ دیکھو اس لائن میں دیکھو، اس گلی میں دیکھو، کوئی ایک پکا مکان ہے، کوئی ایک پکا مکان ہے؟ فرمانے لگے نہیں، کوئی ایک بھی پکا مکان نہیں ہے، سب کچے مکان ہیں۔ تو میاں جی اصغر حسین فرمانے لگے کہ میں اسی لیے پکا مکان نہیں بناتا، اگر میں چاہتا تو پکا مکان بنا لیتا، میں اس لیے نہیں بناتا، اگر میں پکا مکان بنا لوں گا تو ان کے دل میں حسرت ہوگی، ان کے دل میں تکلیف ہوگی، ایک سوچیں گے کہ کاش اللہ ہمیں مال دیتا، ہم بھی پکا مکان بنا لیتے۔ تو میرے اندر اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں سبوں کے پکے مکان بنا لوں، لیکن اتنا طاقت نہیں ہے، لیکن میں اپنے گھر کو کچا تو رکھ سکتا ہوں، ان جیسا تو رکھ سکتا ہوں، تاکہ ان کے دل میں حسرت نہ ہو، ان کے دل میں یہ کڑھن نہ ہو کہ ہمارے بھی پاس مال ہوتا ہم پکا مکان بنا لیتے، اس لیے میں اپنے مکان کو پکا نہیں بناتا۔ یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے اسلاف جن کے آج ہم نام لیوا ہیں، لیکن آج ہم پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ ایک واقعات میں آتا ہے، ایک اللہ والے تھے، کسی نے دیکھا کہ کڑاکے کی سردی ہے، اس کڑاکے کی سردی میں بغیر لحاف بغیر کمبل کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، سردی کڑاکے کی ہے مگر بدن میں کپڑا تک نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مالدار ہیں، آپ چاہتے تو اپنے بدن پر کپڑا رکھ سکتے تھے، لحاف رکھ سکتے تھے، ٹھنڈی بہت ہے، سردی بہت ہے، آپ نے اپنے بدن پر لحاف اور کمبل کیوں نہیں رکھا؟ تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے غریب ایسے ہیں جنہیں جو سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، سردی میں ٹھنڈ میں کانپ رہے ہیں، اور میرے پاس اتنی حیثیت نہیں کہ سبوں کو کمبل بانٹتا پھروں، لیکن میں اتنا تو کر سکوں کہ ان جیسا تو بن جاؤں، وہ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں میں بھی ان جیسا بن جاؤں۔ یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے اسلاف جو پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کر کے زندگی دنیا سے چلے گئے۔ آج ہمیں اپنے مالداری پر غرور ہوتا ہے، ہمیں اپنے مالداری پر فخر ہوتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا، تخصص فی الافتاء کیا، مفتی بن گیا، تو وقت فارغ تھا، بالکل کوئی کام نہیں تھا، فارغ وقت تھا، تو میں ظہر کے وقت میں میاں جی حضرت اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، وہاں ظہر کا کھانا کھائے ہم لوگ۔ تو میں نے حضرت سے کہا حضرت میں دسترخوان اٹھا دوں، تو میں دسترخوان اٹھا کر چلنے لگا، تو حضرت نے فرمایا تم نے دسترخوان اٹھانا کسی سے سیکھا ہے؟ مفتی ہیں، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم، تخصص فی الافتاء کیے ہیں، اور مفتی سے کہا جائے دسترخوان اٹھانا کسی سے سیکھا ہے؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب فرمانے لگے حضرت آپ ہی سکھا دیں، حضرت آپ ہی سکھا دیں۔ ہم میں سے کوئی ہوتا ہے میں مفتی ہوں تو مجھے دسترخوان اٹھانے کا طریقہ سکھا گا؟ میں جانتا نہیں، میں بڑا عالم ہوں مجھے سکھا گا کام کرنے کا طریقہ، مجھے پتہ نہیں کیا؟ نہیں، ان کے اندر عاجزی، تواضع، انکساری خوب کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیں۔ تو حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دسترخوان سے پہلے جو کھانا اچھا ہوتا ہے اسے الگ کر دے تاکہ دوسرا بندہ کھا لے، پھر جو ذرات ہوتے ہیں انہیں فلاں جگہ ڈالتا ہوں، وہاں چونٹیاں کیڑے مکوڑے آتے ہیں ان کی غذا کا کام آ جائے، جو ہڈیاں ہوتی ہیں انہیں فلاں جگہ ڈالتا ہوں، وہاں بلیاں اور کتے آتے ہیں ان کی
خوراک بن جائے گا، ان کے کھانے کے کام آ جائیں گے۔ اور جو آم کی گٹھلی ہے، فلاں میدان ہے، فلاں میدان میں گٹھلیاں وہاں ڈال دیتے، وہاں بچے کھیلتے ہیں، محلے کے بچے کھیلتے ہیں، اور جب گٹھلیاں سوکھ جاتی ہے تو اس گٹھلیوں سے کھیلتے ہیں، اسے حاصل کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ گٹھلیاں وہاں ڈالتا ہوں۔ اور آم کا جو چھلکا ہے وہ محلے میں ایک جگہ نہیں ڈالتا، وہ چھلکا میں ایک جگہ کرتا ہوں، 10 قدم چلتا ہوں ایک چھلکا ڈالتا ہوں، پھر 10 قدم چلتا ہوں دوسرا چھلکا ڈالتا ہوں، پھر 10 قدم چلتا ہوں تیسرا چھلکا ڈالتا ہوں، کہیں کسی کو پتہ نہ چلے کہ محلے میں کسی نے آم کھایا ہے، تاکہ کسی کے دل میں یہ حسرت پیدا نہ ہو۔ اگر ایک جگہ جمع کر دیا تو حسرت پیدا، کاش میرے بھی ابا ہوتے جو مجھے آم لا کر کھلاتے۔ تو اس لیے غریب یتیم محلے کے بچے غریب مسکین ہیں، ان کے دل میں حسرت نہ پیدا ہو جائے، اس لیے میں اپنے آم کے چھلکے کو یکجا نہ ڈال کے فلاں فلاں جگہ ڈال دیتا ہوں، بکھیر کر ڈال دیتا ہوں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ محلے میں کسی نے آم کھایا ہے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے اکابر۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک بھائی تھے ذکی کیفی مرحوم، وہ حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کھانا کھا لیے تو وہاں آم کچھ کھائے ہوئے تھے، تو حضرت نے حضرت ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ دسترخوان اٹھا کر آم کا چھلکا باہر محلے میں پھینک دوں؟ حضرت میاں جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، محلے میں نہ، پھر دروازے میں نہ پھینکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محلے کے بچے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ اتنا سارا آم کون کھایا ہے، کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا، ہمارے پاس بھی، ہمارے والد کے پاس بھی مال ہوتا، وہ ہمیں آم لا کر دیتے۔ ان کے دل میں حسرت پیدا ہوگی، اس لیے فرمایا آم کے چھلکے کو بکریوں کے سامنے ڈال دو، بکریاں کھا لیں گے۔ ہمارے اکابر اتنا خیال رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا تھا، میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کچھ سامان اچھا چیز لے کر آتے تھے تو ہم کھا کر لے کر باہر چلے جاتے، تو ہمیں ڈانٹتے تھے، روکتے تھے۔ کیوں؟ ہم باہر اس لیے جاتے، محلے کے لوگ بچے آتے، وہ بھی کچھ سامان نئے چیز لے کر آتے، دکھا کے کھاتے، تو ہمیں بھی شوق ہوتا، ہم بھی لے کر جاتے، مگر وہ روک لیتے تھے۔ وہ روکنا ہمیں آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں روکتے تھے، ہمیں اس وقت برا لگتا تھا، مگر آج سمجھ میں آ رہا ہے کیوں روکتے تھے، کہ اس لیے روکتے تھے اگر ہم باہر جا کر کھائیں گے، وہ لوگ دیکھیں گے تو ان کے دل میں حسرت پیدا ہوگی، ان کے دل میں ایک تکلیف ہوگی، اس تکلیف کے سبب ہم بن جائیں گے، اس لیے وہ روکا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں، اور یہ پڑوسی صرف ایک ہے پڑوسی جس کی دیوار ہمارے دیوار سے ملی ہوئی ہے، دوسرا پڑوسی جس کی دیوار ہماری دیوار سے ملی ہوئی نہیں ہے، تھوڑی دور میں ہے، اس کے بھی حقوق ہم پر عائد ہیں، ہم اس کے بھی حقوق کو ادا کریں۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا صاحب بالجنب، ساتھ اٹھنے بیٹھنے، تھوڑی دیر کا ریل میں سفر کر رہے ہیں ساتھ میں وہ مل گیا، بس میں سفر کر رہے ہیں ساتھ میں وہ مل گیا، اس کے بھی حقوق ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور یہ پڑوسی صرف محلے میں رہنے کے والے پڑوسی نہیں ہیں، بلکہ تجارت کے معاملے میں بھی پڑوسیوں کا حقوق ادا ہے۔ ایک پڑوسی ہے ہمارا تجارت میں، ہمارے سائٹ میں دکان دیا ہوا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمیں اس کے بھی ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا ہے۔ لیکن نہیں، آج ہم تجارت کرتے ہیں، ہمیں سوچتے ہیں کہ کیسے میرا گڑا بھر جائے دوسرے کا بھرے نہ بھرے، میری تجوری پھل ہو جائے دوسرے کا پھل ہو نہ ہو۔ ہم نے صرف اپنا تجارت، اپنے کاروبار کو سنبھالا ہے، دوسروں کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم 1966 میں ہمارا دورہ ہوا، ہمارا سفر مکہ المکرمہ کا ہوا، وہاں قدیم چیزیں سب ہوا کرتی تھی، پرانی چیزیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہم گئے، بہت ساری پرانی چیزیں اور پرانی نشانیات وغیرہ سب دیکھنے گئے۔ اور ایک بازار، وہاں جو ایک بندہ مقیم تھے وہاں کے، جو وہاں کچھ سال رہ کر وہاں کے مقیم ہو گئے تھے، وہاں رہنے لگے تھے، انہوں نے فرمایا یہاں کے بازار کی یہ عالم ہے، یہ حالت ہے، نماز کے وقت میں سارا بازار کھلا رہتا ہے، لوگ اپنے سامان میں کپڑا ڈال کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، نہ چوری کا ڈر، نہ ڈاکے کا خوف، کچھ نہیں ہے۔
بازار ویسے ہی کھلا رہتا ہے، بازار کھول کر، دکانیں کھول کر کپڑا ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک بندے نے تو اس سے عجیب، اس سے تعجب والی بات کہی، فرماتے ہیں کہ میں ایک دکان پر ایک کپڑا خریدنے گیا، کپڑا مجھے بہت پسند آیا اور اس کا دام بھی مناسب تھا، ریٹ بھی ٹھیک تھا، تو میں نے ان سے کپڑا خریدا۔ میں کہا اتنا کپڑا کاٹ لے، مجھے لینی ہے۔ تو اس دکاندار نے کہا یہ کپڑا آپ کو پسند ہے؟ نہ ہاں پسند ہے۔ ریٹ پسند ہے؟ نہیں اس کی قیمت پسند ہے؟ نہ ہاں اس کی قیمت بھی پسند ہے۔ تو اس دکاندار نے کہا یہی کپڑا یہی قیمت پر آپ فلاں دکان سے لے لیجئے۔ تو انہیں تعجب ہوا کہ میرا سودا آپ کے ساتھ ہوا ہے، مجھے کپڑا آپ کی دکان کا پسند ہے، میں وہ فلاں دکان کے پاس کیوں جاؤں؟ نہیں، میں نے کہا کہ آپ اس حجت میں نہ پڑیں، اس بحث میں نہ پڑیں کہ آپ میری دکان سے کیوں کپڑا نہیں لیں گے، آپ چلے جائیں وہاں سے کپڑا لے لیں، اسی ریٹ میں اسی قیمت پر وہی کپڑا آپ کو فلاں دکان سے مل جائے گا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے جب تک تم وجہ نہیں بتاؤ گے میں فلاں دکان سے کپڑا نہیں لوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں نے صبح سے اب تک دکان کھولا تو میرے دکان پر 5-6 گراہک آ چکے ہیں، لیکن اس نے صبح سے دکان کھولا ہے، اس کی دکان پر ایک گراہک بھی نہیں آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی دکان سے کپڑا لے لیں تاکہ اس کے بھی بیپار ہو جائے، اس کے بھی روزی روٹی کا انتظام ہو جائے۔ یہ تھے اکابر، یہ تھے ہمارے اسلاف۔ ان کے مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی ولی راضی تھے، جنہوں نے ہادی عالم ایک کتاب لکھا ہے سیرت پر، اللہ کے نبی کی شان پر ہادی عالم کتاب لکھا ہے، پوری کتاب میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ ایسی کتاب لکھی ہے کہ پوری کتاب میں ایک بھی نقطے والا حرف نہیں ہے، سب بغیر نقطے والا حرف ہے۔ اور اس بغیر اتنی موٹی کتاب ہے ہادی عالم، اور ہادی عالم نام رکھیں اس نام میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ جس ذات پر لکھے ہیں محمد، اس ذات کے شان میں لکھے ہیں اس پہ بھی نقطہ نہیں ہے، اور لکھنے والا ولی اس نام میں بھی نقطہ نہیں ہے، لکھنے والا ولی نام میں نقطہ نہیں ہے۔ کتاب لکھیں ہادی عالم، اس کتاب کے نام میں بھی نقطہ نہیں ہے، اور جس کی شان میں لکھے محمد، اس محمد کے نام میں بھی نقطہ نہیں ہے، اور پوری کتاب میں نقطہ نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے کہ میرے ساتھ میرے بھائی ولی راضی تھے، وہ بھی گئے ہوئے تھے، اور فرمائے کہ بازار کا یہ حالت ہے کہ بازار دکان والا اپنے پڑوسی دکان والے کا خیال رکھتا ہے۔ اسی لیے میرے دوست بزرگوں، ہمیں پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ آج ہم پڑوسی، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ہم اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کرتے، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کرتے۔ جہاں دیکھو پڑوسی لڑ رہے ہیں، وہ پڑوسی کے ساتھ نا اتفاقی ہے، گھر پڑوسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تم پکے سچے مومن بن جاؤ گے۔ ایمان کامل کے لیے، ایمان مکمل کرنے کے لیے پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ پڑوسی صرف مسلمان نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہندو بھی ہو سکتا ہے، ہمارا پڑوسی یہودی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا پڑوسی نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا پڑوسی سکھ، بدھ، جین جو بھی ہو، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی فرقے کا تعلق رکھنے والا ہو، وہ ہمارا پڑوسی ہو سکتا ہے۔ اور شریعت کا یہ احکام ہے پڑوسی کوئی بھی ہو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ اگر ہم نے اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، ہم نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کیا، ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کیا، اپنے اخلاق کو پیش نہیں کیا، تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن ہم مجرم ٹھہرائیں گے، گنہگار ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ہمارا پڑوسی کوئی بھی ہو، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ تنگ دست ہے، چاہے وہ جھونپڑی والا ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھنے والا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ احسان کا، بھلائی کا، اخلاق کا معاملہ پیش کریں۔ آج پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب ترکاری پکاؤ تو اپنے ترکاری میں شوربہ زیادہ کر دو تاکہ پڑوسیوں کے گھر دیا جا سکے۔
ہم آج اچھا ترکاری پکاتے ہیں، ہمارے گھروں میں مرغ مسلم پکتے ہیں، ہمارے گھروں میں اچھا کھانا پکتا ہے، مگر ہمارے پڑوس میں ہمارا قریبی، ہمارا پڑوسی غریب ہے، اس کے گھر چولہا ٹھنڈا ہوا ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ہمارے ترکاری کی مہک، ہمارے بریانی کی مہک، ہمارے اچھے سالن کی مہک اس کے گھر میں پہنچتی ہے۔ اگر اس کے دل میں حسرت ہو گئی، کاش اللہ مجھے بھی مال دیا ہوتا، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، یاد رکھیں یہ حسرت ہمارے لیے آخرت میں پکڑ کا اور آخرت میں جو ہے ہمارے خسارے کا سبب بنے گا، ہم گناہگار ٹھہرائیں گے۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے گھر میں اچھا سالن پکایا ہے، ہم نے اپنے گھر میں اچھا کھانا پکایا ہے، ہم نے اپنے گھر میں اچھی ڈش پکائی ہے، تو ہمیں چاہیے اپنے پڑوسیوں کو دے دیں، کچھ کھانا زیادہ پکا لیں، کچھ شوربہ زیادہ ڈال لیں، تاکہ ہم پڑوسیوں کو دے دیں، ان کے حقوق بھی ادا ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے محلے میں ایک دوسرے کو ترکاری دین لین ہوا کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں کچھ پکتا تھا تو ہمارے گھر والے بھیجا دیتے تھے دوسرے کے گھر کو، ان کے گھر میں کچھ پکتا تھا اچھا چیز، وہ ہمارے گھر بھیجا دیا کرتے تھے۔ اس طرح پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق، پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ پیش ہو جاتا تھا۔ لیکن آج وہ ماحول نہیں رہا، آج وہ دور نہیں رہا، آج سب نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کو لیتا نہیں، کوئی کسی کا تعلق نہیں ہے، سب اپنے گھر میں ہیں، اپنے گھر میں اپنی زندگی میں مست و مگن ہے۔ حالانکہ لوگوں کی سوچ یہ ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں پکے گا ہم دیں گے، ان کے گھر میں پکے وہ دیں گے، وہ دیں گے کائے کے لیے، لیں گے کائے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے دے دینے سے ہمارے سالن میں، ہمارے کھانے میں کمی نہیں آ جائے گی، اور ان کے لے لینے سے ان کے سالن کھانے میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک محبت قائم ہوگی، ایک اخلاق حمیدہ پیش ہوگا، ایک ہمارا پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا شمار ہوگا۔ لیکن آج وہ ماحول، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، نہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، نہ ہم پڑوسیوں کو کچھ خیال کرتے ہیں، نہ پڑوسیوں کو کچھ دین لین کرتے ہیں، کچھ نہیں۔ ہم اگر کھاتے ہیں تو ہمارے گھر میں کھانا پکتا ہے تو اس کی مہک ہمارے غریب پڑوسیوں تک پہنچ جاتا ہے، اس کے دل میں حسرت و آہ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ حسرت یہ ہمارے بھی آخرت میں ڈبا دے گی۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ہمیں چاہیے ہم پڑوسی کے حقوق کو ادا کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تم پکے سچے مومن بن جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں اگر پکا سچا مومن بننا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا، بھلائی کا، اخلاق حمیدہ کا معاملہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔